وہ ویسٹ کے رائٹس ہو سکتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مذاہب کی پابندی سے بالا تر ہو کر جب آخری حج ارشاد فرمایا، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع اپنی پوری 23 سال کا وہ چارٹر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ مثلا UN نے، اقوام متحدہ نے 1948 میں جو انسانی حقوق کا چارٹر پیش کیا ہیومن رائٹس کے نام سے، UN کا دعویٰ تھا کہ ہم پوری دنیا کے لوگوں کو انسانی حقوق کا یہ ایک ایسا چارٹر دے رہے ہیں جو کہ لوگوں کے اندر ایک اچھے انسانی حقوق کی ڈیولپمنٹ کے لیے ممد و معاون ہوگا۔ آپ کو یہ جان کی خوشی ہوگی وہ جو چارٹر 1948 میں UN نے پیش کیا، اس میں سے 53% چیزیں وہ ہیں جو ہمارے آقا نے خود خطبہ حجت الوداع میں 1400 سال پہلے ہمیں عطا فرما دی ہے۔ اسی کو اٹھا کر انہوں نے پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کے نام سے ایک چارٹر پیش کر دیا، اور ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہمیں اپنے آقا کی ان تعلیمات کا علم ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ہیومن ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ، اور کسی معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو باہمی تعلقات کے فروغ کے لیے کتنا خوبصورت حکم ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب آئیے میں اس کے چیدہ پوائنٹ ذکر کرتا ہوں، چونکہ ہم نے مختصر سے ٹائم میں بات کرنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں آخری حج ادا کیا، اسے حجت الوداع کہتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں زیادہ تر ہم بات کریں گے رسومات کے حوالے سے کہ جو آج ہمارے معاشرے میں اتنی بڑھ چکی ہیں، ہم نے رسومات اور رواج کو اتنا اپنے اوپر لازم کر لیا، ہم مذہبی جو اقدار ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی رسوم و رواج کو پورا کرنے میں لگے ہوتے ہیں، حالانکہ اسلام اس کی قطعاً ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ دین اسلام ہمیں ریلیجن ویلیوز کو ڈیولپ کرنے کی بات کرتا ہے، اسلامی اقدار کو زیادہ سے زیادہ عملی طور پر نافذ کرنے، اس پہ عمل کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، رسومات کا نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت یہ خطبہ ارشاد فرمایا، سب سے پہلے آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کیا۔ اس میں ہمیں اشارہ ہے جب بھی آپ کوئی بھی کام شروع کریں تو آغاز کس سے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میرا خیال ہے اس مجلس کے بعد پھر کبھی ہم اس طرح اکٹھے نہیں ہوں گے۔ یہ آقا نے اپنے وصال کی خبر بتا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے تشریف لے جانے لگے ہیں، ظاہری وصال ہونے لگا ہے، تو لہذا صحابہ کرام ان باتوں کو اچھی طرح ذہن میں محفوظ کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وصال کا اشارہ فرمانے کے بعد فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ یعنی اپنی گفتگو میں سب سے پہلے تقوی کی بات کی، اللہ سے ڈر۔ ظاہری بات ہے جب تک ہمارے اندر تقوی، پرہیزگاری نہ ہو، خدا کا خوف نہ ہو، تو پھر انسان گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، پھر اس کو کسی بھی جگہ پر گناہ کرنے میں آر محسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے خوف خدا کی تلقین کی، اور اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم میں سے ہر بندہ اپنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، اور اس نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، لہذا اپنے اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے تو اپنے اپنے کام اچھے کر کے آنا کہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو میں کہوں یہ میرا پیارا امتی ہے، دیکھو کتنا پیارا عمل کر کے آیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح اقبال کہتے ہیں کہ یا اللہ میرا حساب و کتاب چھپا کے لے لینا، کہیں میری وجہ سے میرے آقا شرمندہ نہ ہو جائے۔ یعنی یہ دل میں احساس جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، تو اس لیے فرمایا اعمال کی جواب دہی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، آپ فرماتے ہیں، الا کل شیء من امور جاہلیت تحت قدمی موضوع، فرمایا لوگو، زمانے جاہلیت کی جتنی رسومات تھیں، جتنے رواج تھے، آج میں اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں۔
حالانکہ یہ بھی تو سرکار فرما سکتے تھے کہ رسومات کو ختم کر رہا ہوں، یہ اس رسوم اور رواج سے نفرت کا اظہار تھا۔ فرمایا میں اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں۔ اس کا مطلب کسی بھی رسم اور رواج کو جو معاشرہ ڈیولپ کرتا ہے، جو لوگ بناتے ہیں، جو سماج بناتا ہے، جو لوگوں کے مل ملاپ سے بنتے ہیں، ان رسوم و رواج کی اسلام کے اندر کوئی حاجت نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اقدار اپناؤ، اس لیے جتنی بھی رسومات خاندانی، علاقائی، ملکی طور پر، خاص طور پہ ہم ایک عرصہ چونکہ ہندوستان کے ساتھ رہے ہیں، اب ہم پارٹیشن کے بعد الگ تو ہو گئے، لیکن ہندوانہ بہت سی رسمیں آج بھی ہمارے گھروں میں جاری و ساری ہیں، تو اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ شادی بیاہ ہوں، اس وقت بھی ان رسومات کو ہمیں ٹوٹل طور پہ اس کا ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی زندگی کے معاملات میں لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ ساڑھے دادا جی دی روایت ہے۔ آپ اپنے دادا کی روایت تو اپنا رہے ہیں، اپنے محبوب آقا کی روایت کو کیوں نہیں اپنا رہے ہیں؟ ان کی اقدار کو کیوں نہیں اپناتے؟ اس کا مطلب ہمیں روایات جو رسوم اور رواج ہیں ان سے ہٹ کر اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ جو اقدار ہیں ان کو اپنانا چاہیے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم سب کا باپ ایک ہے، اور وہ کون ہے جی؟ آدم علیہ السلام۔ تم سب کا باپ کون ہے جی؟ ایک ہے۔ فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، سرخ کو سفید، سفید کو سیاہ پر کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ کے ہاں معیار فضیلت ایک ہی ہے اور وہ ہے تقوی۔ اللہ کے ہاں کیا معیار ہے جی؟ تقوی، بس۔ فرمایا یہ تمام چیزیں چھوڑ دو، یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں قبیلے، فرمایا اس کا کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں ہے۔ لہذا جاہلیت کی رسوم کو سرکار فرماتے ہیں میں اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں، اور جاہلیت کے جتنے جھگڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سب کو آج ہی ملیا میٹ کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون ابن ربیعہ کا معاف کر دیتا ہوں۔ یعنی جاہلیت کے اندر یہ معاملات تھے، لوگ رسوم و رواج پر ایک دوسروں سے دشمنی اور انتقام پر اتنے آگے بڑھ جاتے کہ 3-3 4-4 نسلوں کو لوگ مٹا دیا کرتے تھے۔ یہ جاہلیت کا تصور تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو مٹا رہا ہوں، اس کو ختم کر رہا ہوں، آج کے بعد کوئی کسی سے انتقام اور بدلے نہیں لے گا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم باہمی جھگڑے اور گمراہی میں نہ پڑنا کہ میرے بعد ایک دوسروں کی گردنیں کاٹنے لگ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پاس جو امانت ہے وہ اپنے مالک کو ادا کر دے۔ سود کو آج کے بعد ختم کر دیا، اور فرمایا عورتوں کو اس کے حقوق دیے جائیں، اور تمام کے تمام مسلمان اس بات کو ذہن میں رکھے ان کا خونی رشتہ نہیں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو بھائی چارے کی لڑی کے اندر پرو دیا ہے، اخوت کا درس دیا۔ فرمایا تم سب کے سب ایک ہو۔ یہ وہ تصور تھا اسلام کا جس کو بڑے پری پلان طریقے سے ختم کیا گیا۔ اقبال کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ یعنی فلسطین کا ایک بچہ بھی اگر تڑپے تو اس کی درد کی کیفیت ہمارے دل میں ضرور ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، اس لیے کہ وہ کلمہ گو ہے۔ لہذا اگر آج 30,000 کے قریب لاشیں فلسطینی اٹھا چکے تو اس کا درد ہمیں ضرور محسوس ہونا چاہیے، اور ہم اپنی دعاؤں میں ان کو کم از کم ضرور یاد رکھا کریں۔ یہی اخوت کا درس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور فرما دیا کہ تم سارے کے سارے اپنے اپنے حقوق کے مطابق اپنی اپنی زندگی گزارنا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو تمہارا امیر ہو وہ تمہیں شریعت کے مطابق چلائے تو تم چلو، اگرچہ کٹی ناک والا حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے اور وہ تمہیں خدا کی کتاب کے مطابق چلائے تو تم پر لازم ہے تم اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ اس کا قبیلہ کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، دولت پیسہ، یہ نہیں معیار ہے۔ فرمایا اگر تمہیں وہ اللہ کی کتاب کے مطابق چلائے، وہ کٹی ناک والا حبشی غلام، اس لیے کہا کہ لوگ نفرت کرتے تھے، فرمایا وہ بھی تمہارا امیر بن جائے تو تم پر لازم ہے کہ تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے دامن کو پکڑ کے چلنا ہے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قرآن کو تھام لینا ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ہمارے آقا نے مجمع سے پوچھا بتاؤ لوگو، اللہ جب قیامت کے دن میرے بارے میں پوچھے گا کیا میرے محبوب نے صحیح صحیح باتیں تم تک پہنچا دی تو تم کیا کہو گے؟
ہر صحابی نے کہا پیارے آقا ہم کہیں گے یا اللہ جو منصب رسالت تو نے اپنے محبوب کو عطا کیا تھا ہمارے آقا نے ایک ایک بات ہم تک منتقل فرما دی ہے، تاکہ یہ سارا پیغام پوری دنیا کے اندر پھیل جائے کہ اسلام انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہے، مسلمانوں میں اخوت کا درس دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات رسومات رواج جو خاندانوں کے بڑھ کر باہمی ایک دوسروں میں نفرت کا سبب بنتے ہیں، فرمایا یہ ساری رسمیں ختم ہیں، اب بات چلے گی تو قیامت تک اللہ اس کے رسول کی چلے گی۔ تو یہ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ان تمام رسومات اور ان تمام چیزوں کو جن کا صرف تعلق ہماری ذاتی زندگی سے ہے یا ہمارے خاندانی روایات یا روایات سے ہے، ان کو یکسر مسترد کریں، اور جو اللہ اس کے رسول کے احکام ہیں ان کو سمجھیں۔ وہ ہماری خوشیاں ہوں تو بھی ہمیں قرآن و سنت کو اپنانا ہے، وہ غمی ہو تو بھی قرآن و سنت کو اپنانا ہے، وہ انفرادی زندگی ہو تو بھی شریعت کا دامن تھام لیں، وہ اجتماعی زندگی ہو تو بھی شریعت کا دامن تھام لیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے آقا کے یہ آخری خطبہ حجت الوداع جس میں رسومات اور رواج کو ختم کرنے کا ہمارے آقا نے اعلان فرمایا، ہم سب کو اپنی خواہشات پر اپنے محبوب آقا کے ان تمام اقوال کو ترجیح دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ یا نبی